انگریز کے خلاف مسلمانوں کے علماء جہاد کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور مسلمان علماء کی فتوے کو سن کر انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ تو سب اس میں چیک کرو کہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حضرت اقبال کا مجلسی ابلیس کے نام سے معروف ایک بات ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ جب انگریز کے جاسوسوں نے اس کو رپورٹ دی تو یہ کہا کہ یہاں ہندوستان میں یہ بسنے والے نہتے بھوکے پیاسے اور واجبی سے کپڑوں میں ملبوس مسلمان اس لیے تیرے مقابلے میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت ہے، اپنی اولادوں سے بھی زیادہ اپنے نبی سے انہیں محبت ہے۔ تو جب نبی کا نام سنتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے نبی کے لیے اپنی گردنیں بھی کٹوائیں گے، اپنے بچے بھی قربان کریں گے، اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے مسلمان آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر انگریز نے ایک چال چلی، اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ کوئی بندہ تلاش کرو جو انتہائی تیز زبان ہو اور ہم اسے تیار کریں، اور پھر وہ ہمارا جو پروگرام ہے ہمارے مطابق وہ مسلمانوں میں آگے پھیلائے، تاکہ مسلمانوں کے ذہن شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے، انہیں اپنے نبی سے جو سخت محبت ہے اس محبت میں کمی آ جائے اور شک میں مبتلا ہو جائے۔ جب یہ شک میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر یقیناً ان کے اندر سے دلیری ختم ہو گئی۔ پھر انہوں نے دو طرح سے امت کے اندر نبی سے تعلق کمزور کرنے کے لیے کام کیا۔ ایک تو کچھ مخصوص مدارس کے مولویوں کو یہ زبان دی کہ تم لوگوں کو کہو کہ تمہارا نبی تو مر کے مٹی میں گر گیا ہے، جس نبی کے لیے تم مرتے ہو وہ تو خود مر گیا، جس نبی کے لیے تم اپنے بچے قربان کر رہے ہو وہ تو خود ختم ہو گیا ہے۔ لہذا ذہنوں میں جب یہ بات بیٹھ جائے گی کہ وہ ختم ہو گئے ہیں تو پھر لڑنا اور ان کے لیے مرنا ان کے اندر سے جذبہ ختم ہو جائے گا۔ ایک زبان یہ تھی جو ایسوں کو دی گئی اور وہ پھر ممبروں پہ بیٹھے، انہوں نے پھر کتابیں لکھی اور انہوں نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد مصطفیٰ تو مر کی مٹی میں مل گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، کچھ نہیں بچا۔ وہ اب امت کے اندر ظاہر ہے حضور سے محبت تھی، تو لوگوں نے جب سنا تو لوگوں نے آگے سے رد عمل دیا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ بات اگر کوئی انگریز سے ظاہر کرتا تو رد عمل کچھ اور ہوتا۔ اب یہ بات مولوی کر رہا ہے، یہ بات ایک ممبر میں بیٹھنے والا عالم دین خطیب کر رہا ہے، یہ بات قرآن و حدیث کا نام لینے والا ایک مصنف اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے۔ تو اب مسلمان جو اس کے پیچھے جمعہ پڑھتے یا اس کو فالو کرتے وہ اس کی ہر بات کو تسلیم کر لیتے۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے مقابلہ کے لیے بریلی شریف میں بیٹھے ایک فقیر کا انتخاب کیا جسے دنیا مولانا احمد رضا بریلوی کے نام سے جانتا ہے۔ پھر وہ اٹھے اور انہوں نے لوگوں کا پردہ چاک کیا
مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے مولانا شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت رہنمائی کے سبب سے، سختی کے سبب سے، گستاخوں کا رد کرنے کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے شر سے بچا لیا. مگر بہت سارے لوگ متاثر بھی ہو. ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز عام کی جائے اور جس نبی کے لیے مرتے ہو وہ تو ہے ہی نہیں ہے، تو لہذا مسلمانوں کا جذبہ نبی سے کمزور ہو جائے گا. دوسرا انہوں نے غلام احمد قادیانی ایک بندہ پکڑا جسے اس وقت مرزائی قادیانی، جس کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کو یہ کہا کہ ان سے تو ہم نے نبی کا انکار کروایا اور تجھ سے ہم نے جہاد کا انکار کروانا. دو ہی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو ہمارے مقابل کھڑا کرتی ہیں، ایک نبی کی محبت ہے اور ایک جذبہ جہاد ہے. لہذا نبی کی محبت کم کرنے کے لیے ہم نے انہی کے معاشرے میں مسجد میں بیٹھے خطیب کو لے لیا ہے اور وہ ممبر پہ بیٹھ کے ان کو یہ بتلا رہا ہے کہ تمہارا نبی مر کے مٹی میں مل گیا، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. اب جو ان کے اندر جہاد کا جذبہ ہے وہ بھی تو ختم کرنا ہے، وہ کیسے ختم کیا جائے؟ تو پھر ان ظالموں نے، انگریزوں نے، اسلام دین کے دشمنوں نے سیالکوٹ میں کچہری میں کام کرنے والا ایک انتہائی چالاک اور شاطر آدمی تلاش کیا اور اس کے منہ میں یہ زبان دی. اس کو پہلے مسلمانوں کا ہیرو بنایا، وسائل خود لگائے، انگریزوں نے اپنا پیسہ لگایا اور ہندوؤں اور سکھوں کے مقابلے میں اس کو اسلام کا بہت بڑا سکالر، بہت بڑا مبلغ، بہت بڑا عالم اس صورت میں مشہور کروایا. اور جب وہ تقریر کرتا، بیان کرتا تو ہندوؤں کو اور سکھوں کو لاجواب کر دیتا تھا، جیسے اس دور میں ذاکر نائک نامی بندہ ہے، ایسی وہ سب کو ناکام کر دیتا، چپ کرا دیتا. اب ظاہر ہے جب ہندو بھی اس کے سامنے نہیں بول سکتے، سکھ بھی نہیں بول سکتے، تو خود بخود مسلمان اس سے محبت کرنے لگ گئے. مسلمانوں کا وہ ہیرو ہو گیا، مسلمانوں کا محبوب بن گیا. اب جو پروگرام تھا اس کے مطابق اس ظالم کو پھر یہ کہا گیا کہ جب لوگ تیری بات ماننے لگ جائیں تو پھر تم نے یہ کہنا ہے کہ بھائیو جہاد اب ختم ہو گئی ہے، جہاد کی فرضیت ختم ہو گئی ہے. تو وہی اس نے کیا کہ جب لوگ اسے چاہنے لگے تو پھر اس قادیانی نے برملا کہنا شروع کر دیا، لکھا بھی کہ اب جہاد فرض نہیں رہا، اب انگریز سے لڑنا، انگریز کا مقابلہ کرنا اور جہاد کرنا یہ سب منسوخ ہو چکا ہے، جہاد اب فرض نہیں رہا. مرزا قادیانی سے جہاد کے خلاف کام کروایا اور دوسرے مولویوں سے مصطفیٰ کی حیات طیبہ کے خلاف کام کروایا. ان کو کہا تم یہ کہو کہ جس نبی کے لیے مر رہے ہو وہ تو خود مٹی میں مل گئے ہیں. اس کو یہ کہا کہ جس جہاد کا نام لے رہے ہو وہ جہاد منسوخ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے اسی ہندوستان کی سرزمین پر دو اپنے پیارے بندے تیار کیے. ایک کا نام احمد رضا ہے اور ایک کو نام دنیا سیدنا پیر مہر علی شاہ جی کے نام سے. ان مولویوں کا رب جو کہہ رہے تھے نبی مر کی مٹی میں ختم ہو گیا، معاذ اللہ یہ مجھے کہنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، یہ جملے میں دوہرا رہا ہوں لیکن مجھ سے دوہرائے نہیں جا رہے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں نے آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے جواب دیا، اور پگلے
اگر تجھے اللہ ایمان کی روشنی عطا فرمائے نا تو ایمان کی آنکھ سے دیکھ، آج بھی ہر جگہ مصطفیٰ کا ہی جلوہ نظر آ رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس لفظ کو کہا اور قسم اٹھا کے اللہ کی مصطفیٰ کے زندہ ہونے پر اللہ کی قسم اٹھائی، اور محمد رضا کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے آپ زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یا رسول اللہ میری نگاہ میں یہ کمزوری ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا، جہاں تک آپ کی زندگی کا تعلق ہے تو آپ اسی شان کے ساتھ چلا کر ہیں جس شان کے ساتھ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کے سامنے تشریف فرما ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر گولڈ شریف سے حضرت تاجدار گولڈ رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا۔ مرزائیوں کا، انگریزوں کا جو دوسرا منصوبہ تھا اس کو ناکام کرنے کے لیے، تو پھر سن 1925 اگست کی تاریخ کو مرزا قادیانی نے جب بہت زیادہ چالاکیاں کی اور مسلمان اس کو اپنا رہنما بنا چکے، تو ظاہر ہے کہ اس کو اتنا بڑا رہنما بنایا ہے تو اب کون کہے کہ یہ غلط ہے یہ جھوٹا ہے، تو اب اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میدان لگے اور حق واضح ہو، باطل بھی واضح ہو جائے، حق کس کے ساتھ ہے اور باطل کے ساتھ کون ہے۔ تو پھر حضور سیدنا خواجہ پیر میرزا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس نے چیلنج کیا کہ جو لوگ بھی چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی، یہ سارے جو میرے مخالف بول رہے ہیں ان میں کسی میں دم خم نہیں ہے کہ میرے مقابلے میں آ سکیں۔ تو جب اس نے کھلا چیلنج کیا تو اس چیلنج کو پھر گولڈ شریف سے سیدنا خواجہ پیر میرزا شاہ سرکار نے قبول فرمایا۔ تو 25 اگست مقرر ہوئی لاہور کی سرزمین پر سن 1925 اگست، اور میرے حضرت وہاں تشریف لے گئے اور بڑے علماء بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع تھا، لاکھوں کے حساب سے مسلمان بادشاہی مسجد کے اندر اکٹھے ہوئے، اور باہر کا جتنا علاقہ تھا جس میں اس وقت مینار پاکستان جس میدان میں ہے، یہ سارا میدان اس دن مصطفیٰ کے غلاموں سے بھرا ہوا تھا جب سیدنا خواجہ پیر میرزا شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے لاہور میں تشریف فرما تھا۔ تو مرزا قادیانی بھاگ گیا، ڈر گیا، میدان میں آنے سے انکاری ہو گیا، تو آپ 3 دن وہاں لاہور میں رہے، انتظار کرتے رہے، آخر اس کی شکست فاش کا اعلان کیا، اور پھر پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے فتنے سے بچا لیا۔ تو پہلا انعام اگست میں جو اللہ نے یہاں بسنے والے مسلمانوں پر کیا، وہ پہلا کارن یہ ہے کہ 25 اگست سن 1900 کو اللہ نے مصطفیٰ والوں کو مرزائیوں کے فتنے سے بچا لیا۔ بہت ایسا بولے، بہت ٹھیلے بولے ہو، ایسے بڑے فتنے کو جو بچے ہوتے بول رہے ہیں، جو پتہ لگ رہا ہے خیر گئی شاید اسی کی نالیاں کا راستہ کے پار گیا۔ جتنا بڑا کرم ہوا اس پر اتنی زیادہ اس کی تصویر بیان ہونی چاہیے۔ پہلا کرم اگست کے مہینے میں یہاں بسنے والے مسلمانوں پر یہ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 47 سال کے بعد 47 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی اگست کی 14 تاریخ کو، پہلے 25 اگست پھر 47 سال کے بعد 14 اگست کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بسنے والے مسلمانوں کو پاکستان جیسا ملک دے کے بہت بڑا انعام فرمایا۔ تو یہ 2 نعمتیں، 2 کرم نوازیاں، انعامات، فضل کرم اگست کے مہینے میں جہاں پر ہمارے بزرگوں پر ہوئے، ہمارے اوپر ہوئے، ہماری نسلوں پر بھی ہیں،
وہ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا تمہارے لیے، ان نعمتوں کی برکتیں میں تمہیں عطا کروں گا۔ یعنی پاکستان میں بسنے والے مسلمان، اب مصیبت یہ آہستہ آہستہ ہماری ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ جی جناب صاحب نے بڑی زیادتی کی، بٹوارا کروا دیا، اور ہمارے بچے پاکستانی ٹیلی ویژن سے کچھ دیکھنے سننے کی بجائے، اب تو خیر مصیبت ہے، اب تو کچھ بچے ہی نہیں ہے، سب میڈیا کی خبریں سنتے ہیں اور وہاں کا پروپیگنڈا اور وہاں پاکستان مخالف جو بیانات ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے نوجوان بچوں کے ذہنوں میں بٹھائے جا رہے ہیں کہ شاید پاکستان تو بالکل لٹا پٹا کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ ہمارا مخالف دشمن جب سے پاکستان بنا اس وقت سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں مشہور ہے، مگر اللہ نے یہ ملک 14 اگست اور ادھر ماہ رمضان شریف کی 27ویں رات، انگریزی مہینے کے حساب سے اگست کا مہینہ تھا اور قمری لحاظ سے رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ جب پاکستان بنا تو 25 اگست اللہ نے یہاں بسنے والوں کو مرزائیوں کے فتنے سے بچایا، وہ آزادی کا دن ہے۔ اور 14 اگست 27 رمضان شریف یہ ایسا دن ہے جس دن اللہ نے یہاں بسنے والوں کو انگریز کی غلامی سے نکال کے آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ بس آخری جملہ سنیں، موجودہ نسل بھی سنیں، جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا وہ تو اب تھوڑے سے رہ گئے، میں نے بھی نہیں دیکھا، میری پیدائش پاکستان بننے کے بعد ہے۔ اب پاکستان جنہوں نے بنتے دیکھا وہ تو بہت تھوڑے رہ گئے، کوئی خال نہیں کوئی بیٹھا ہو، لیکن پاکستان بننے سے لے کر اب تک سب سے زیادہ پاکستان کے خلاف جن گندے لوگوں نے سازش کی وہ قادیانی اور مرزائی۔ حضرت علامہ اقبال نے مرزائیوں کو فرمایا کہ زہریلے سانپ ہیں، الفاظ موجود ہیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کہ امت مسلمہ کے لیے مرزائی اور قادیانی یہ زہریلے، بولو یہ کیا ہے، بولو کیا ہے، زہریلے سانپ ہیں۔ تو اب علامہ اقبال جیسا بندہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ سانپوں کا کتنا گندا زہر ہے۔ اور جب پاکستان بنا تو حضرت قائد اعظم کا جنازہ اس وقت کا وزیر خارجہ تھا سر ظفر اللہ، یہ قادیانی تھا، اور قادیانی ہونے کے سبب سے اس ظالم نے حضرت قائد اعظم کا جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ تو جب کسی نے پوچھا کہ تم وزیر ہو کے حضرت قائد اعظم کے جنازے میں نہیں گیا تو کہنے لگا یوں سمجھ لو کہ ایک مسلمان نے کافر کا جنازہ نہیں پڑھا، یا یوں سمجھ لو کہ ایک کافر نے مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا۔ یہ اس وقت سے لے کر کے آج تک پاکستان کے خلاف جو بھی سازش ہوتی ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس میں ہاتھ مرزائیوں اور قادیانیوں کا ہوتا ہے۔ تو لہذا یوم آزادی قریب ہے، سوموار والا دن 14 اگست ہے، آپ اپنے گھروں میں جھنڈے لگائیں، پاکستان کی محبت کا اظہار کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان زہریلے سانپوں سے بھی بچیں جو اسلام کے لیے بھی زہریلے سانپ ہیں، جو پاکستان کے لیے بھی زہریلے سانپ ہیں۔ وہ اپنے طور پہ سانپ آپ کو پتہ ہے نا دل میں رہتا ہے، کھوٹا چلانا ہے، تو جس میں لے کے لیے تکنا میں اس میں کھوٹے نکلنا ہے، لیکن اس میں پتہ ہونا چاہیے سب بھی بڑے ڈاڑے زہریلے ہیں، اللہ مارنے والے بندے بھی بڑے سونے رکھے ہوئے، سب بھی بڑے ڈاڑے زہریلے ہوتے ہیں۔
جس ویلے کسی چنگے ڈانگ والے کے چڑھ گئے پھر انہاں سپا نہ سر بھی بڑھ اللہ والے کو چلنے یہ جڑے مرزائی یہ سب انہاں نے جس ویلے سر چاہیا انہاں کا سر کچلنے واسطے پیر میرے نشاء اپنے ہاتھے ڈنڈا کے آئے تے پھر یہ جو سر کچلے کہ ہون تک جواب بالملال ہے تے پھر اس ویلے سر چاہیا علامہ شاہ احمد نورانی دی صورت جڑا میدان چاہیا سر چاہیا ابو ستار خان نیازی دی صورت بندہ میدان چاہیا پھر سر چاہیا تے اللہ تعالیٰ نے مولانا خادم رشی دی صورت بندہ میدان چاہیا ہر دور میں انہوں نے اپنے کئی پوری طرح کوشش کی کہ پاکستان میں فتنہ وبا کیا جائے باہم لڑایا جائے پاکستان میں شورش ہو پاکستان کے اندر امن خراب کیا جائے مگر اللہ ہے نا حفاظت کرنے والا اللہ ہے نا حفاظت کرنے والا ہر دور میں یہ ظالم ناکام ہوئے نامراد ہوئے اور بری طرح سے ذلیل و رسوا ہوئے اور جشن آزادی آپ منائیں اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا ہم نے کتنی مشکل سے یہ پاکستان دیا ہے آزادی آرام سے نہیں ملتی سکون سے نہیں ملتی کتنی بڑی نعمت ہے اس کی قدر پوچھنی ہے تو مقبوضہ کشمیر کے